آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 118 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا، ربک، آپ کا رب، لَجَعَلَ، تو ضرور بنا دیتا، النَّاسَ، تمام لوگوں کو، امۃ واحدۃ، ایک امت، ولا یزالون، جبکہ وہ ہمیشہ رہیں گے، مختلفین، باہم اختلاف کرنے والے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ کسی امت کا اتفاق اور اجتماع رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، اور صاف ظاہر ہے کہ امت مسلمہ صرف اسی چیز پر جمع ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور وہ کتاب و سنت ہے، یہی طریق مستقیم ہے، اور اسی پر چلنے والے الجماعہ ہیں۔ باقی سب فرقے بعد میں سیدھے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ، لوگ برابر اختلاف کرنے والے ہوں گے، ہاں جس پر خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، وہ کفر و شرک اختلاف سے بچ جائے گا۔ رحمت الہی اس شخص کی طرف سے متوجہ ہوتی ہے جو عناد اور ضد نہیں کرتا۔ ہر چیز کا ظاہری اور باطنی سبب ہوا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے جو اس کا قائل ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو خیر و شر میں سے کوئی ایک راہ انتخاب کرنے کی مکمل آزادی دے رکھی ہے۔ اگر یہ آزادی، انتخاب و اختیار انسان سے چھین لی جائے تو اختلاف کا ہونا ممکن نہیں رہتا، اور جب تک یہ آزادی موجود ہے لوگ اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ نیز اگر یہ آزادی انسان سے چھین لی جائے تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ انسان کو خیر و شر کی راہیں سجھا دی گئیں، پھر اسی غرض کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، لیکن تھوڑے ہی لوگ تھے جنہوں نے اس آزادی، انتخاب، اختیار کا درست استعمال کیا۔ زیادہ لوگ ایسے غلط کار ہی ثابت ہوئے جنہوں نے گمراہی کی راہیں اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا اہل ثابت کیا۔ یہ ارادہ و اختیار کی قوت انسان کے علاوہ جنوں کو بھی دی گئی ہے۔ انسانوں کی طرح جنوں کی اکثریت بھی گمراہ اور جہنم کی مستحق ہی رہی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی سطح پر معاشرے کے کسی بھی فرد، گروہ یا مکتبہ فکر سے ان کے افکار و نظریات، کردار کی بنیاد پر عدم یکسانیت کے اظہار کو اختلاف کہتے ہیں۔ اختلاف انسانی فطرت کا خاصہ اور کائنات کا تنوع ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں ہمیں اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی اختلاف در حقیقت کائنات کا اصل حسن ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء میں اختلاف ہونے کے باوجود باہمی مخالفت نہیں ہے۔ کائنات اور تمام مخلوق کے درمیان یہ اختلاف اور فرق مشیت ایزی کے عین مطابق ہے۔ اختلاف رائے جیسے موضوع پر بات کرنا ایک مشکل ترین عمل ہے، کیونکہ اختلاف کے اندر تنازعات پیدا ہونے کی گنجائش باقی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد کے فلسفے کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا اتحاد سے مراد سب انسانوں کا یکساں سوچنا، مشترک اعمال سر انجام دینا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ تمام مسلمان اپنے درمیان پائے جانے والے مختلف اختلافات کے باوجود خود و ایک کمیونٹی تصور کریں؟ اس مسئلہ کے حل کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف رائے کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ اختلاف رائے انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور اس سے مسائل اور تنازعات تب جنم لیتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کے اختلافات کو قبول نہیں کرتے، اور یہی رویہ ہے جو ہمیں اختلاف کی طرف نہیں بلکہ باہمی کشمکش کی طرف لے جاتا ہے۔ امت کا اختلاف اس وقت تک رحمت ہے جب تک یہ علمی حلقوں، علماء کے دائروں میں محدود رہے،
لیکن جب یہ اختلاف علمی اجتہاد ارتقاء کی بجائے سیاسی مقاصد، منفعت براری اور حصول جاہ منزلت کے لیے استعمال ہونے لگے تو پھر یہ اختلاف باعث رحمت ثواب نہیں بلکہ باعث زحمت عذاب بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کوچے بازار میں اختلافی مسائل کو ہوا دینے لگتا ہے اور فروعات ملج کر ہم وقت ایک دوسرے سے دست گرباں ہو کر مرنے مارنے پر اترتا ہے۔ اس ماحول میں اختلافات دشمنی کا روپ دھار لیتے ہیں اور مسلمان کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ باہمی محبت معدت کے تمام رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور مسلمان ہو کر بھی ایک دوسرے کو کافروں سے بدتر سمجھنے لگتے ہیں۔ تاریخ اسلامی میں ابتدا سے مسلمانوں کو تنوع کا سامنا رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کی تفسیر کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہر آیت مبارکہ معنوی اعتبار سے آراء کی ایک وسیع گنجائش موجود ہے۔ یہی معاملہ قانون اور مذہب کی امہات الکتب کا بھی ہے۔ ہمیں قرون اولیٰ اور وسطیٰ کے علماء فقہاء کے مابین کئی مسائل پر اختلاف رائے کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن ان میں اختلافات کبھی تنازع کا باعث نہیں بنے۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلم کمیونٹی کبھی آگے نہ بڑھ سکتی۔ مسلم علماء فقہاء نے ان اختلافات پر رد عمل کے طور پر اکثر نرمی اور بسا اوقات سختی والا رویہ بھی اختیار کیا، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مرتد قرار دیا ہو۔ عظیم علماء فقہاء اسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ کی روشنی میں باہمی اختلافات ہونے کے باوجود احترام رائے کا ایک معیار مقرر کیا ہے۔ اختلاف فکر و نظر انسانی معاشرے کی ایک بنیادی حقیقت اور فطری امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جاننے، سوچنے، سمجھنے والا دماغ عطا کیا ہے۔ ہر انسان کی پرواز تخیل جداگانہ اور منفرد ہے۔ یہی صلاحیت معاشرے میں ہم ترقی، رشد و ارتقاء کا باعث بنتی ہے۔ کسی موضوع پر مختلف زاویہ ہائے نظر کی صورت گری، اس کا بیان اور بحث مباحثہ انسانی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے۔ خیالات و تخیلات ارتقاء پاتے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے جب خیالات، افکار، نظریات کسی موضوع سے متعلق نقطہ نظر کا اظہار آداب، اختلاف، تہذیب گفتگو کے معیارات کے مطابق ہو تو معاشرے میں مثبت قدریں اور تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اختلاف رائے صرف دو صورتوں ہی میں ختم ہو سکتا ہے: افراد میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے یا پھر معاشرے پر آمریت نافذ کر دی جائے کہ جو امر کہے وہی حرف آخر ہو۔ ظاہر ہے پہلی صورت ممکن نہیں، دوسری صورت کسی طور پر پسندیدہ نہیں ہے۔ مذکورہ بالا بات سے ثابت ہوا کہ اختلاف انسانی زندگی کا حصہ ہے، اور اس اختلاف کو افراد معاشرہ خندہ پیشانی سے تسلیم کریں اور دوسروں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے ان کی رائے کا احترام کریں تو اس عمل سے سوچ اور عمل کی نئے راہیں کھلتی ہیں اور دوسروں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس صورت میں اختلاف باعث رحمت رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اسی اختلاف کو عقیدے کا مسئلہ بنا کر خود کو حق پر سمجھتے ہوئے دوسروں کو کافر و مشرک بدعتی سمجھا جانے لگے تو ایسی صورتحال انتشار، افتراق، بدامنی کو جنم دیتی ہے اور یہ اختلاف باعث زحمت ثابت ہوتا ہے۔ لہذا آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ باہمی تفرقہ اور انتشار کا شکار رہنے کی بجائے اپنی صف میں اتحاد پیدا کرے اور ایک دوسرے کے اختلافات کو مخالفت، تنازعات میں نہ بدلے بلکہ اختلاف رائے کا احترام کرتے ہوئے دین اسلام کے فروغ کے لیے اپنی کاوشوں کو صرف کرے۔ اس حوالے سے مسلمانوں کے لیے اسلامی تاریخ کے قرون اولیٰ وسطیٰ میں ایک قابل تقلید نمونہ موجود ہے۔ اظہار بیان کے دوران مختلف خیالات، آراء اور نظریات کے احترام، تہذیب گفتگو کا خیال نہ رکھا جائے، نیز شرکاء مباحثہ کا ادب احترام ملحوظ خاطر نہ رہے تو پورا گندگی، فکر، لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد جنم لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، گفتگو کی محافل، سیاسی مباحثوں اور ٹی وی شوز میں تندید تیزی، طعن و تشریح اور غیر اخلاقی غیر معیاری گفتگو سے کا رائج الوقت ہے۔ بعض ٹی وی شوز مباحثوں میں اخلاقی دیوالیہ پن بہت نمایاں ہے۔ ڈر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا روزمرہ کا معیار گفتگو، انداز مباحثہ کہیں ہمیں زوال پذیری کی طرف نہ لے جائے۔ رسول خاتم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد جب گمراہ ہو جاتی ہے تو جھگڑالو، مناظرہ باز ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، بہت زیادہ بحث و تکرار، جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے۔
موجودہ زوال پذیر صورتحال کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جواب ہے تربیت کے ذریعے۔ قومی تربیت کا اول دستہ ہمیشہ اساتذہ، ادباء، علماء کرام، دانشوران نظام ہی ہوتے ہیں۔ یہی بہترین معلمین اخلاق ثابت ہو سکتے ہیں۔ ادب اور ذرائع ابلاغ ہمیشہ اصلاح کے لیے مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں کو عروج و زوال، اقبال مندی، سربلندی، ترقی، تنزلی، خوشحالی میں اتحاد اتفاق، باہمی اخوت ہمدردی اور آپسی اختلافات انتشار اور تفرقہ بازی اور باہمی نفرت عداوت بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و سنت تاریخی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتفاق اتحاد قائم رہا، اس وقت تک وہ فتح و نصرت اور کامیابی کمرانی سے ہمکنار ہوتے رہے۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اتفاق اتحاد کے دامن کو چھوڑ کر اختلاف انتشار میں لگے، تب سے شکست اور ناکامی اور طرح طرح کے مسائل ان کا مقدر بن گئے۔ امت مسلمہ کے درمیان اتفاق اتحاد کی دو مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ بے شک اتحاد و اتفاق کسی بھی قوم کی ترقی، اعلیٰ اہداف کی حاصل کرنے اور سربلندی سرخروئی کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ اجتماعیت اسلام کی روح ہے۔ اتحاد اور آپسی محبت کے بغیر مسلمان اسی طرح جیسے کہ بغیر روح کے انسان کا جسم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتحاد امت کا ہمیشہ بے حد احساس رہتا تھا۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ عصبیت سے پوری طرح بچا جائے۔ علاقہ، نسل، رنگ، ملک، قوم، وطن، زبان، خاندان، حسب و نسب وغیرہ کی بنیاد پر گروہ بندی ہی عصبیت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عصبیت سے پوری طرح بچا جائے، نیز ہر حال میں اتحاد کو قائم دائم رکھا جائے، کیونکہ یہ ایسی اجتماعی ضرورت ہے جس کے بغیر کسی بھی خاندان، قوم کی بقا ترقی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اتحاد کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ عصبیت ہے۔ یہ جذبات کو منفی سمت پروان چڑھاتی ہے، یہ اندھی ہوتی ہے، یہ عقل کو موف اور مفلوج کرتی ہے، یہ تفریق، بھید بھاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس کی پکار جاہلیت کی پکار ہے۔ عصبیت اتحاد کی ضد ہے۔ جہاں عصبیت ہوگی وہاں اتحاد قائم نہیں رہ سکتا، جہاں اتحاد ہوگا وہاں عصبیت کا گزر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جو عصبیت پر مرا وہ جہالت پر مرا، جو عصبیت کا علمبردار ہو وہ ہم میں سے نہیں، اور جو عصبیت پر جنگ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اور جس کی موت عصبیت پر ہو وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے، مہربانی کرنے میں ایسا پائیں گے جیسے کہ ایک بدن ہو، جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم میں سارے اعضاء بے خوابی، بے تابی، بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کی اسی اتحاد و اتفاق کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک عمدہ انداز میں یوں بیان فرمایا، یعنی ایک مسلمان تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مضبوط عمارت جیسا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کر کے دکھایا۔ معلوم ہوا کہ جس طرح ایک ایک اینٹ جوڑ کر عمارت بنائی جاتی ہے، اس طرح ایک ایک فرد مل کر معاشرہ بنتا ہے، اور جس طرح ہر اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے اور عمارت بلند مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اسی طرح پورے اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ایک مضبوط عمارت کی ہر اینٹ اس عمارت کے استحکام اور اس کی بقا کے لیے اپنا فرض ادا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں اخوت، محبت اور ہمدردی اور ملکی، ملی اور سماجی، سیاسی اور مسلکی فروعی اختلافات سے بچائے اور امت واحدہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے کہ ہمارا کھویا ہوا شاندار ماضی ہمیں دوبارہ مل جائے اور ہم پھر سے ایک بار سربلندی، سرخروئی سے اس دنیا میں جئیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو آخری کامیابی بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔